میں نے شیروان سے بالکل نہ پوچھا کہ یہاں ہم جس مجاہد کے پاس جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ جب بھارتی فوجی کیمپ کافی پیچھے رہ گیا تو ہم نالے سے ہٹ کر ڈھلان کی وادی میں داخل ہو گئے۔ یہاں زمین اونچی اور کہیں نشیبی تھی، کہیں کہیں گھاٹی تھی، چنار اور سفیدے کے درخت تھے، زعفران کے چھوٹے چھوٹے کھیت بھی تھے۔ ہم سیبوں اور ناشپاتیوں کے باغ میں سے بھی گزرے۔ یہاں کشمیری باغبان اور کسان اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جانب اونچی جگہ پر لکڑی کے چند ایک دیہاتی مکان نظر آئے۔ شیروان نے کہا ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اس دوران شیروان نے کمانڈو ہاشم کو ہدایت دی کہ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک طرف ہو کر چلتا رہے تاکہ اگر کوئی خطرے والی بات ہو تو وہ ہمیں خبردار کر سکے اور فائرنگ کھول کر ہماری مدد کر سکے۔ جب ہم گاؤں کے لکڑی کے پرانے مکانوں کے علاقے میں داخل ہوئے تو کمانڈو ہاشم اوپر سے ہو کر ہمارے پاس آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہم کس مجاہد کے گھر جا رہے ہیں۔ گاؤں کے چند ایک مکان تھے۔ مکانوں کی چھتوں اور صحن میں کہیں کہیں شلجم کے چھلکے اور سرخ مرچیں دھوپ میں سکھانے کو ڈال رکھی تھی۔ یہاں بادام اور اخروٹ کے اونچے اور گھنے درخت تھے۔ ہم ایک جگہ اخروٹ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ شیروان نے کمانڈو ہاشم سے کہا جا کر دیکھو شابان گھر پر ہے کہ نہیں۔ کمانڈو ہاشم لکڑی کے مکانوں کی طرف جاتی پگڈنڈی کی طرف ہو گیا۔ ہم درخت کی اوٹ میں بیٹھے تھے۔ اخروٹ کا درخت بہت گنجان ہوتا ہے اور اس کا تنا کافی موٹا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کمانڈو ہاشم ایک مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ وہ آدمی جو کشمیری مجاہد شابان ہی ہو سکتا تھا وہیں صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا اور کمانڈو ہاشم واپس ہماری طرف آنے لگا۔ کمانڈر شیروان بھی ادھر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے شابان کو پہچان لیا تھا۔ کہنے لگا ہمارا مجاہد گھر پر ہی مل گیا ہے، اچھا ہوا۔ اتنی دیر میں کمانڈو ہاشم ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا لیڈر شابان نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سیب کے باغ والی کوٹھڑی میں میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ ہم اس وقت کوئی بات کیے بغیر اٹھ کر سیب کے باغ کی طرف چل دیے۔ سیب کے باغ کی دوسری طرف چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی جس کے باہر ایک تخت بچھا تھا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ ہم کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اندر دری پر بیٹھ گئے۔ 5 منٹ کے بعد مجاہد شابان بھی آ گیا۔ خوبصورت صحت مند کشمیری نوجوان تھا۔ شیروان نے اس سے میرا تعارف کرایا اور ساری بات بیان کر دی۔ مجاہد شابان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا میں ان تینوں بھارتی فوجیوں کا پتہ لگا لوں گا، ان میں جو ڈوگرا کیپٹن ہے اور جس کے ماتھے پر گرہن کا نشان ہے، اگر وہ اسی بھارتی کیمپ میں ہے تو وہ ہمارے انتقام کی آگ سے بچ نہیں سکے گا۔ ہماری بہن جمیلہ اسی کے پاس ہے تو وہ نالے والے کوارٹروں میں ہی ہوگی۔ میں ابھی ان سب کا سراغ لگانے جاتا ہوں، تم لوگ اس کوٹھڑی میں میرا انتظار کرنا۔ مجاہد شابان باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شیروان سے پوچھا شابان اتنی جلدی اتنا مشکل سراغ کیسے لگائے گا؟ اس کے اپنے آدمی فوجی کیمپ میں کام کرتے ہیں اور افسروں کے کوارٹروں میں بھی آتے جاتے ہیں۔ ہم کافی دیر کوٹھڑی میں بیٹھے رہے۔ مجاہد شابان دن کے 11:30 بجے گیا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے واپس آیا۔ کہنے لگا ڈوگرا فوجی کیپٹن کا نام دیال شرما ہے۔ جمیلہ کو اس نے اپنے کوارٹر میں ہی چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو 2 بھارتی فوجی جمیلہ کو اغوا کر کے لائے تھے ان میں ایک حوالدار اور ایک لانس نائک ہے۔ ان کے نام حوالدار کامورام اور لانس نائک کانشی رام ہیں۔ دونوں رات کو ڈوگرا کیپٹن کے کوارٹر میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت ڈوگرا کیپٹن شراب پیتا ہے اور یہ دونوں اس کے اردلی کے طور پر اس کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ مجاہد شابان پوری تفصیل کے ساتھ مکمل رپورٹ لے آیا تھا۔ شیروان نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا خیال ہے، ہم آج رات اٹیک کریں گے؟ کمانڈر شیروان کی عادت تھی کہ جب وہ ٹارگٹ کے سامنے پہنچ جاتا اور حالات نارمل ہوتے تو پھر وہ 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر گوارا نہ کرتا تھا، وہ فوراً ایکشن شروع کر دیتا تھا۔ چونکہ میں نے کمانڈر شیروان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا تھا اور میں اس کی اس عادت سے واقف تھا، اس لیے میں نے فوراً جواب دیا یس لیڈر، میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ہم نے مجاہد شابان کے ساتھ مل کر کمانڈو آپریشن کی پوری اسکیم تیار کی۔ منصوبہ کوئی پیچیدہ نہیں تھا، بالکل صاف تھا، مگر دلیرانہ منصوبہ تھا اور اس کے ہر قدم پر موت کو پچھاڑنا تھا، موت سے مقابلہ کرنا تھا، موت کو شکست دینی تھی، ٹارگٹ مارنے سے پہلے ہرگز نہیں مرنا تھا۔ کمانڈو ہاشم کو ہم نے کور دینے یعنی ہمارے لیے کچھ فاصلے پر رہ کر حفاظتی چھاتا مہیا کرنے کی ڈیوٹی دی تھی۔ ہم نے اپنے پاس ایک بڑا کمانڈو چاقو اور سائلنسر والے آٹومیٹک پستول ہی رکھے تھے، باقی اسٹین گن اور ہینڈ گرینیڈ کمانڈو ہاشم کے پاس رکھے جانے تھے۔ کمانڈو شابان ہمیں اپنے گھر اس لیے نہیں لے گیا کہ گاؤں میں بھارتی CID کے آدمی آتے جاتے رہتے تھے اور شیو پاروتی مندر والے ایمونیشن کے ذخیرے کی تباہی کے بعد اس سارے علاقے میں CID کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھی۔ کیونکہ فوج ابھی تک کسی کمانڈو کو گرفتار نہیں کر سکی تھی، وہاں کوٹھڑی میں باتیں کرتے اور منصوبے کی تفصیلات پر غور کرتے رات ہو گئی۔ مجاہد شابان وہیں ہمارے لیے کھانا اور سبز چائے سے بھرا ہوا سماوار لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد رات کے 8 بجے مجاہد شابان حالات کا جائزہ لینے اور اپنے آدمیوں سے بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد واپس آیا اور کہنے لگا ڈوگرا کیپٹن دیال کے آفیسرز کوارٹر میں رات کے 10 بجے شراب کی محفل لگنے والی ہے۔ کشمیری لڑکی جمیلہ اسی کوارٹر کے کمرے میں بند ہے۔ ڈوگرا کیپٹن کے دونوں فوجی ساتھی حوالدار اور لانس نائک شراب کی اس محفل میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا ایک مجاہد نوکر کے بھیس میں وہاں موجود ہوگا۔ وہ کوارٹر کے کمرے کے عقب میں آ کر 2 بار ماچس کی تیلی جلا کر ہمیں آل کلیئر کا سگنل دے گا۔ بس اس کے بعد آپ لوگوں کو اٹیک کر دینا ہوگا اور جو کچھ کرنا ہوگا کر دینا ہوگا۔ یہ بتائیں کہ آپ کشمیری لڑکی کے ساتھ ان تینوں ڈوگرا فوجیوں کو پکڑ کر کیسے اس کوٹھڑی تک لائیں گے؟ اگر وہ شراب کے نشے میں دھت بھی ہوں تو ممکن ہے یہاں تک آتے آتے انہیں ہوش آ جائے، آپ انہیں وہیں ہلاک کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کمانڈر شیروان کہنے لگا کمانڈو شابان
ہم نے مشن شروع کرنے سے پہلے جمیلہ کے بوڑھے ماں باپ کے آگے قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی بیٹی جمیلہ کو کافروں کی قید سے آزاد کروا کر لے آئیں گے، اور ساتھ ہی جن بھارتی فوجیوں نے کشمیر کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، ان کے سر بھی کاٹ کر لائیں گے۔ چنانچہ تم بے فکر رہو، ہمارے ساتھ ڈوگرا کیپٹن اور دونوں بھارتی فوجی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے سر بوری میں بند کر کے ساتھ لے آئیں گے۔ اس طرح ہمارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور اپنا وعدہ بھی پورا کر لیں گے۔ مجاہد شعبان نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ شیروان مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، دوست چلنے سے پہلے ہر ایک چیز چیک کر لی جائے، ہم انہی سویلین کپڑوں میں ہی جائیں گے، ہمیں کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ شعبان تمہیں شام کے وقت ساتھ لے جا کر ڈوگرا کیپٹن کا کوارٹر دکھا لائے گا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ہم شعبان کے ساتھ دیہاتی کشمیریوں کے لباس میں ڈوگرا کیپٹن کا کوارٹر دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ مجاہد شعبان ہمیں پہاڑی راستوں سے لے جا رہا تھا جہاں سے ہمیں رات کے وقت گزرنا تھا۔ یہ بھارتی کیمپ کی فوجی بیرکوں کا عقب تھا اور جہاں جنگلی جھاڑیاں اور درخت بہت تھے۔ مجاہد شعبان نے ہمیں ڈوگرا کیپٹن کا کوارٹر دکھایا جو چھوٹی سی کوٹھی کی طرح تھا۔ آگے پیچھے چھوٹا لان تھا، اس کی کوئی چار دیواری نہیں تھی کیونکہ یہ جگہ بھارتی کیمپ میں ہی تھی، اور اس کے پیچھے خاردار تار کی دیوار تھی۔ شعبان ہمیں ایک گھاٹی میں سے نکال کر لایا تھا جس طرف کانٹے دار تار والی دیوار میں ایک آدمی کے گزرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ ڈوگرا کیپٹن کے کوارٹر کے پچھواڑے بادام کے درخت تھے، جہاں ایک چھوٹی سی چٹان زمین سے نکل کر کوئی 15 فٹ اوپر چلی گئی تھی۔ چٹان کے نیچے ایک شگاف تھا۔ شعبان نے کہا، تم لوگ یہاں چھپ کر رات کے 10 بجنے کا انتظار کر سکتے ہو۔ پھر اس نے دور سے ہمیں کوارٹر کے گرد لگی ہوئی گارڈن کی جھاڑیاں دکھا کر کہا، وہ جہاں انار کا درخت ہے وہاں سے تم باڑ پھلانگ کر اندر جا سکتے ہو۔ کونے والا کمرہ باتھ روم ہے، اس کے ساتھ وہ کمرہ ہے جہاں کشمیری لڑکی کو قید کیا ہوا ہے۔ تم باتھ روم کے دروازے سے اندر داخل ہو سکتے ہو کیونکہ باقی تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند ہوتے ہیں۔ ہمارا آدمی رات کو شراب کی پارٹی شروع ہونے سے پہلے اندر آ کر باتھ روم کے دروازے کی کنڈی کھول دے گا۔ اس کے بعد سب کچھ تمہیں اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اب واپس آ جاؤ۔ ہم جن راستوں سے گئے تھے انہی راستوں پر چلتے ہوئے واپس سیب کے باغ والی کوٹری میں آ گئے اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ شعبان چلا گیا تھا۔ ہم نے اس سے نائلون کا سیاہ رنگ کا بڑا تھیلا منگوا کر رکھ لیا تھا۔ اس تھیلے میں ہمیں ڈوگرا کیپٹن اور دونوں بھارتی فوجیوں کے سر کاٹ کر لانے تھے۔ میں نے آج تک کسی دشمن کا بھی سر نہیں کاٹا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کمانڈر شیروان نے بھی پہلے ایسے نہیں کیا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھارتی فوجیوں کے سر کیسے کاٹیں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس بڑے کمانڈو چاقو موجود تھے مگر گردن کاٹنے کے لیے کسی کلہاڑی جیسی شے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اس موضوع پر میں نے کمانڈر شیروان سے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ ہم اپنے مشن کے بارے میں مزید تفصیلات طے کرنے اور ایک ایک نقل و حرکت کی ریہرسل کرنے لگے۔ جب ہماری گھڑیوں نے ایک ساتھ رات کے پورے 10 بجائے تو کمانڈر شیروان نے کہا، چلو شیرو، جن کافروں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو بے عزت کیا ہے ان سے بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم تینوں کمانڈو اللہ کا نام لے کر سیب کے باغ والی کوٹری سے نکل آئے اور کوہر آلود تھی۔ کوہرے کی وجہ سے آسمان پر چمکنے والے ستارے کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہم نے گرم جرسیاں اور جیکٹ پہنے ہوئے تھے۔ لباس کشمیری دیہاتیوں والا تھا، کھدر کے لمبے کرتے اور نیچے شلواریں، پاؤں میں کینوس کے جوتے تھے تاکہ چلتے وقت قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہم نے جس طرف سے جانا تھا اور جس فارمیشن میں چلنا تھا یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ کمانڈر شیروان آگے آگے تھا، اس کے پیچھے 2 قدموں کا فاصلہ ڈال کر میں چل رہا تھا۔ کمانڈو ہاشم ہم سے 5 قدم کے فاصلے پر دائیں جانب ہمارے پہلو میں ہمارے متوازی چل رہا تھا۔ رات اندھیری اور کوہر آلود تھی لیکن ہماری آنکھیں راتوں کو دیکھنے کی عادی تھی۔ جس طرح چیتا اندھیری رات میں بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اسی طرح ہم بھی اندھیری رات میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ سکتے تھے۔ درخت، جھاڑیاں، چھوٹے بڑے پتھر، نشیب، گھاٹیاں اور پہاڑ کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلی ہوئی دھندلی نیم تاریک وادی ہمیں برابر نظر آ رہی تھی۔ جب ہم ایک گھاٹی میں سے گزر کر خاردار تاروں کی دیوار کے سوراخ میں سے نکل کر اوپر آئے تو ہمیں دور فوجی بیرک کی روشنیاں اور آفیسرز کوارٹر کی روشنی نظر آئی۔ ہم ایک خاص زاویے سے پھیل کر ایک دوسرے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے چلتے چلتے بادام کے درختوں کے نیچے آ کر رک گئے۔ اب کمانڈو ہاشم بھی ہمارے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم سب کی نظریں کچھ فاصلے پر ڈوگرا کیپٹن کے کوارٹر کی عقبی دیوار کے اوپر جلتے بلب پر لگی تھی۔ اس بلب کی روشنی عقبی دیوار اور غسل خانے کی پچھلی دروازے پر پڑ رہی تھی۔ کمانڈر شیروان نے آہستہ سے کہا، باتھ روم کے دروازے میں داخل ہوتے وقت ہم دور سے نظر آ سکتے ہیں، ہمیں دوسری طرف سے آنا ہوگا۔ پھر اس نے کمانڈو ہاشم کو ہدایت کی، تم گارڈینا کے باڑ کے پیچھے پوزیشن لے کر ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کرو گے۔ اگر اس دوران کوئی دوسرا آدمی غسل خانے کے دروازے کی طرف آتا تو تم اس پر فائر نہیں کرو گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ چیتے کی طرح تیزی سے رینگ کر اس کے عقب میں پہنچو گے اور اسے دبوچ لو گے، اور اس سے پہلے کہ اس کی آواز نکلے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دو گے۔ کوئی سوال؟ کمانڈو ہاشم نے کہا، نو سر، کوئی سوال نہیں۔ اوکے گو۔ اور اس کے ساتھ ہی کمانڈر شیروان کوارٹر کی طرف بڑھا۔ میں اس کے بالکل پیچھے تھا۔ آٹومیٹک پستول ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ پلاسٹک کا تھیلا میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس خیال سے مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ جب ہم واپس آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ معصوم اور مظلوم کشمیری لڑکی جمیلہ بھی ہوگی اور پلاسٹک کے تھیلے میں دشمنوں کے 3 کٹے ہوئے سر بھی ہوں گے۔ اپنی عزت، خیرت، اپنے وطن کی ناموس اور اپنے دین اسلام کی حرمت کی خاطر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے جب ہم دشمن کا سر کاٹتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک طرح کی روحانی خوشی ہوتی ہے۔
یہ ایسی خوشی ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ اگر کوئی غنڈہ بدماش ہماری بیٹی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھاڑ کر اٹھا کر لے جائے اور ہم تعاقب کر کے اس غنڈے بدماش کو قتل کر دیں اور اپنی بیٹی کو چھڑوا لیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خود شہید ہو جانے کا یا کافر کا سر قلم کر دینے سے جو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک شہید اور غازی کا رتبہ ہے، اور اسلام میں ایک مسلمان کے 2 ہی مقام ہیں، غازی یا شہید۔ اندھیرے اور سرد رات کے کوہرے میں چلتے ہوئے ہم ڈوگرا کیپٹن کے کوارٹر کے گرد لگی ہوئی جھاڑیوں کی باڑ کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ باتھ روم کا دروازہ ہم سے 20-25 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ کمانڈر شیروان نے کمانڈو ہاشم کو اشارہ کیا، وہ 2 قدم دوڑ کر ایک طرف گیا اور باڑ کی جھاڑیوں کے پیچھے مورچہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کمانڈر شیروان نے مجھے ہاتھ کا اشارے سے سمجھایا کہ میں سامنے کی طرف جاؤں گا، تم دوسری طرف سے باتھ روم والے دروازے پر آؤ گے۔ ہمیں یقین تھا کہ اپنے آدمی نے باتھ روم کے دروازے کی اندر سے کنڈی کھول دی ہوگی۔ ہم زمین پر منہ کے بل لیٹ گئے تھے اور باڑ پھلانگنے کے بعد زمین پر کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے چل رہے تھے۔ میں دوسری طرف گیا جدھر اندھیرا تھا۔ میں دوسری طرف سے نصف قطر کا چکر لگا کر دروازے کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ کمانڈر شیروان زمین پر اوندھا لیٹا ہوا ہے، اس کی گردن اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے لہرایا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آ جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ ادھر سے میں نے اور سامنے کی جانب سے کمانڈر شیروان نے باتھ روم کے دروازے کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ گھاس شبنم سے گیلی اور ٹھنڈی تھی، مگر ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ہمارے مشن کی گرمی نے ہمارے جسموں کو بھی گرما دیا تھا۔ انسان کے سامنے کوئی بڑا تعمیری مقصد ہو تو پھر راستے کی کوئی رکاوٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر نہ سردی گرمی کچھ کہتی ہے، نہ بھوک پیاس پریشان کرتی ہے۔ آدمی جب روپے پیسے کی لالچ میں، زمین جائیداد کے لالچ میں کسی کو قتل کرنے جاتا ہے تو اس کا ضمیر ہر قدم پر اس کی ملامت کرتا ہے، لیکن جب انسان اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند رکھنے کی خاطر کافر دشمن سے جنگ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے اور فرشتے اس غازی کی مدد کرنے آتے ہیں۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ ہم جو کچھ کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی خاطر کر رہے تھے۔ یقین کریں اس وقت موت ہمیں چونٹی سے بھی کمتر اور بے وقت معلوم ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو موت کا خوف ہے تو اپنے ہر کام کو، اپنے ہر فعل کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیں، آپ کو موت کے خوف سے نجات مل جائے گی۔ میں اور کمانڈر شیروان زمین پر کوہنیوں کے بل رینگتے رینگتے باتھ روم کے عقبی دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے لیٹے لیٹے دروازے کو ہاتھ سے اندر کی طرف دھکیلا، دروازہ کھلا تھا۔ ہم باتھ روم میں داخل ہو گئے۔ باتھ روم کی بتی جل رہی تھی۔ ہم بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے کیونکہ دروازہ کھلنے سے باتھ روم کی تیز روشنی باہر آنے لگی تھی۔ ہم نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ چھوٹا سا باتھ روم تھا مگر اس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ ہم دبے پاؤں دوسرے دروازے کی طرف بڑھے جو بند تھا اور جس کی دوسری طرف سے آدمیوں کے بولنے کی اور کسی وقت کہے کی آواز آ جاتی تھی۔ کوشش کے باوجود ہمیں دروازے میں کوئی سوراخ یا ایسی درز نہ مل سکی جس میں جھانک کر ہم دوسری جانب کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ دروازہ نیچے فرش سے 2 انچ اونچا رکھا گیا تھا۔ ہم باتھ روم کے فرش پر لیٹ گئے اور گال فرش کے ساتھ لگا کر 2 انچ کی درز میں سے دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف کا منظر یہ تھا کہ صوفے پر 2 فوجی بیٹھے تھے۔ ایک فوجی میز کے قریب کھڑا میز پر کبابوں یا آلو کی ٹکیوں کی پلیٹ رکھ رہا تھا۔ یہ لانس نائک کی وردی میں تھا۔ باقی 2 فوجی جو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کیپٹن کی وردی میں تھا اور دوسرا حوالدار۔ عجیب بات تھی، رات کے 10 بجے بھی انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے چونکہ کشمیر میں ایمرجنسی کے حالات تھے اس لیے فوجی اس وقت تک اپنی وردیوں میں ہی رہتے ہوں جب تک کہ وہ سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتے۔ میز پر شراب کے 3 گلاس پڑے تھے۔ لانس نائک نے کباب کی پلیٹ میز پر رکھ دی اور اپنے گلاس میں شراب ڈال کر ذرا پرے ہو کر بیٹھ کر پینے لگا۔ کیپٹن کی وردی والا یقیناً ڈوگرا کیپٹن دیال شرما ہی تھا۔ یہ 3 وہی بھارتی فوجی تھے جنہوں نے گاؤں کو مارٹروں سے اڑایا تھا، بے گناہ کشمیریوں کو ہلاک کیا تھا اور کشمیری لڑکی جمیلہ کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ ہم فرش سے آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمانڈر شیروان نے میرے کان کے پاس منہ لا کر کہا، تینوں وہی کافر ہیں، ہم زیادہ دیر تک باتھ روم میں نہیں رہ سکتے، یہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور یہ لوگ بار بار پیشاب کرنے اندر آئیں گے۔ میں نے کہا ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ شیروان بولا میرے ساتھ آؤ۔ سب سے پہلے ہمیں باہر کا جائزہ لینا ہوگا کہ باہر کوئی سنتری گارڈ ڈیوٹی پر تو نہیں۔ ہم آہستہ سے باتھ روم کا عقبی دروازہ کھول کر باہر لان میں آئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دوسری طرف جا کر جھانک کر دیکھا۔ یہ کوارٹر کے سامنے والا حصہ تھا۔ برآمدے میں بتی جل رہی تھی مگر وہاں کوئی سنتری نہیں تھا۔ آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا، باغیچے کا چھوٹا سا گیٹ تھا، گیٹ پر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ جھاڑیوں کو تراش کر آنے جانے کا راستہ بنایا ہوا تھا۔ ہم وہیں دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ گارڈ ڈیوٹی پر کوئی نہیں، ہمارے لیے یہ اچھا شگن ہے، مگر ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کشمیری لڑکی بھی یہاں موجود ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا شابان نے کہا تھا کہ جمیلہ باتھ روم کے ساتھ جنوبی کمرے میں بند ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ پنجوں اور گھٹنوں کے بل چیتوں کی طرح چلتے باتھ روم کے دروازے کے آگے سے گزر کر دوسری طرف جو کمرہ تھا اس کی دیوار کے بائیں آ کر رک گئے۔ ادھر کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔
सिर्फ जमीन से 4 फुट ऊंची एक खिड़की थी जो बंद थी। सर्द रात का कोहरा पतले बादल की तरह क्वार्टर के लॉन में आ गया था। इस कोहरे ने हमें छुपा लिया था। हम उठ खड़े हुए। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। सलाखों के पीछे खिड़की के पट थे जो बंद थे। शेरवान ने उंगली सलाखों में डालकर खिड़की के पट को अंदर धकेला। कहने लगा, खिड़की की कुंडी लगी हुई है। अचानक खिड़की के पीछे से एक मर्द की धीमी आवाज आई। मैंने शेरवान को इशारा किया। हमने खिड़की की सलाखों के साथ कान लगा दिए। अंदर कोई मर्द फौजी उर्दू में कह रहा था, कुछ खाओ, राशन नहीं खाओगी तो भूखी मर जाओगी। तब एक लड़की की आवाज आई। लड़की ने खुदा का वास्ता देते हुए कश्मीरी लहजे की उर्दू में कहा, मुझे कुछ न कहना, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मुझे कुछ न कहना। और लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मर्द की आवाज फिर आई, अगले महीने वाली शादी को भूल जाओ, आज रात तुम्हारी 3 आदमियों से शादी होगी। लो थोड़ा खाना खा लो, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए। कमांडर शेरवान ने कान पीछे हटा लिए। उसका चेहरा कोहरे में तांबे की तरह टिमटिमा रहा था। सरगोशी में बोला, हम अंदर चलेंगे। हम कोहरे की चादर में तेज तेज कदम उठाते बाथरूम के दरवाजे पर आकर रुक गए। कमांडर ने दरवाजे के साथ कान लगा लिया। फिर सरगोशी में बोला, अंदर कोई नहीं, और वो दरवाजा खोलकर बाथरूम में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हम बाथरूम के फर्श पर लेटकर दूसरे दरवाजे की निचली 2 इंच की दुर्ज में से दूसरी तरफ देखने लगे। कमरे में सिर्फ डोगरा कैप्टन और हवालदार ही बैठे शराब पी रहे थे। तीसरा आदमी लांस नायक कश्मीरी लड़की के कमरे में था। सामने दीवार में जो दरवाजा था वो खुला और अंदर से डोगरा लांस नायक बाहर आया। डोगरा कैप्टन ने नशे में झूमते हुए पूछा, हमारी हेमा मालिनी ने कुछ खाया पिया है कि नहीं? लांस नायक बोला, सर आलू की टिक्कियां उसके पास रखा आया हूँ, सुबह से भूखी है, अपने आप खा लेगी। कमांडर शेरवान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठ खड़ा हुआ। बाथरूम के बल्ब की रोशनी में शेरवान का सुर्ख और सफेद चेहरा ऐसे सुर्ख हो रहा था जैसे किसी ने उसे फौश गाली दे दी हो। उसने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर उसका मैगजीन बड़ी अच्छी तरह एहतियात से चेक करते हुए धीमे लहजे में मुझे कहा, दोस्त हम अटैक करेंगे। मैंने भी अपना ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया। मैगजीन चेक किया। हम मौत के मुंह में जा रहे थे। कमांडर शेरवान ने जो फैसला कर लिया था अब उस पर अमल करना उसके लिए जरूरी हो गया था। बाथरूम का ये दरवाजा बंद जरूर था मगर उसको बाहर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। हमें सिर्फ उसे खोलना ही था। शेरवान ने एकदम से दरवाजा खोलकर नारा लगाया, अल्लाह अकबर। उसके साथ ही हमारे ऑटोमेटिक पिस्तौलों में से गोलियों की बौछारें बाहर निकलने लगी। साइलेंसरों की वजह से धमाकों की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। तीनों भारतीय फौजियों को संभलने का मौका न मिल सका। वो हमारे निशानों की जद में थे। एक एक डोगरे फौजी के जिस्म से 1 सेकंड में 6-6, 7-7 गोलियां पार हो गईं। डोगरा कैप्टन सोफे पर ही उलट गया। लांस नायक फौजी भारतीय सोफे के पीछे खड़ा था। वो उसी जगह ढेर हो गया। भारतीय हवालदार के हाथ में शराब का ग्लास था। ग्लास गोली लगने से चकनाचूर हो गया। 2 गोलियां उसकी खोपड़ी में से निकल गईं। वो मुंह के बल नीचे गिरा। शेरवान ने हाथ ऊपर उठा लिया। मैं दौड़कर कमरे के बरामदे में खुलने वाले दरवाजे के पास गया। उसे खोलकर बाहर देखा। बाहर खामोशी छाई हुई थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान कमांडर शेरवान उस कमरे में चला गया था जिसके अंदर कश्मीरी लड़की जमीला कैद थी। वो लड़की को निकाल कर बाहर ले आया। लड़की हवास बाख्ता सी थी। उसने तीनों डोगरा फौजियों की लाशें देखी तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कमांडर शेरवान ने लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम जमीला है। आप हुर्रियत परस्त मुजाहिद भाई हैं ना? कमांडर शेरवान ने कहा, हाँ बहन, हम हुर्रियत परस्त मुजाहिद हैं। हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। कमांडर शेरवान उससे कश्मीरी में बात कर रहा था। फिर उसने लड़की से कहा, बहन सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम उस कमरे में वापस चली जाओ। हमें इन डोगरा काफिरों के साथ ऐसा सलूक करना है जिसे तुम शायद न देख सको। जमीला कुछ समझ न सकी। कहने लगी, मुझे उस कमरे से डर लगता है। मैंने कहा, बहन सिर्फ 1 मिनट तक अंदर चली जाओ, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। जमीला डरते डरते जिस कमरे में कैद थी उसी कमरे में वापस चली गई। शेरवान ने कहा, थैला निकाल कर मेरे पास आ जाओ, मगर जरा ठहरो। कमांडो शेरवान ने इस ख्याल से कि जमीला दरवाजा खोलकर वो मंजर न देख ले जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है, दरवाजे को बाहर से चटखनी लगा दी। तीनों डोगरा फौजियों की लाशें खून में लथपथ पड़ी थी। कमांडर शेरवान ने पिस्तौल जेब में डाला और कमांडो चाकू निकाल लिया। मुझे भी ऐसा करने को कहा। सबसे पहले उसने डोगरा कैप्टन की लाश को सीधा किया। उसके कांधे पर कैप्टन रैंक के 3 स्टार लगे हुए थे। उसके सर में 3 गोलियां आर पार हो गई थी। शेरवान ने लाश को बालों से पकड़कर जमीन पर लेटाया और जिस तरह बकरे को ज़िबाह करते हैं बिल्कुल उसी तरह उतनी ताकत और जोर से चाकू उसकी गर्दन पर चलाया कि रीढ़ की हड्डी के कटने की आवाज साफ आई। दूसरे लम्हे डोगरा कैप्टन की गर्दन उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी। शेरवान ने मेरी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उस दूसरे काफिर की गर्दन काटो। मेरे करीब सोफे के नीचे डोगरा हवालदार की लाश पड़ी थी। मुझ पर जैसे दीवानगी तारी हो गई। मुझे महसूस हुआ कि कश्मीर की तमाम लड़कियों की बेहुरमती करने वाला और बेगुनाह कश्मीरियों को हलाक करके उनके घरों को मार्टर गोलों से तबाह करने वाला यही एक डोगरा हवालदार है। हमने तीनों डोगरा फौजियों के सर प्लास्टिक के थैले में डालकर थैले का मुंह रस्सी से बंद किया। मैं दरवाजा खोलकर कश्मीरी लड़की के कमरे में गया तो देखा कि वो दरवाजे के पास ही फर्श पर नीम बेहोश पड़ी थी। शेरवान भी अंदर आ गया। उसने पानी का जग लाकर लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारे। लड़की होश में आ गई। लगता था कि उसने दरवाजे में से हमें उनकी गर्दनें काटते देख लिया था और दहशत के मारे बेहोश हो गई थी। शेरवान ने बाहर निकलते हुए कहा, निकल चलो। शेरवान आगे आगे था
और मैं लड़की जमीला को लेकर पीछे था। हम तेज तेज चलते बाथरूम में से होकर दूसरे दरवाजे से बाहर अकबी लॉन में आए। अब हमें रेंग कर जाने की जरूरत नहीं थी। रात उसी तरह सर्द और कोहर आलूद थी। कोहरा हमारे छुपाव के लिए काफी था। हमने दौड़कर गार्डिना के झाड़ियों को पार किया और बादाम के दरख्तों की तरफ भागने लगे। कश्मीरी लड़की जमीला के जिस्म में नई तवानाई आ गई थी। वो भी हमारे साथ दौड़ रही थी। उसे मालूम था कि उसके भाई उसे काफिरों की कैद से निकाल कर लिए जा रहे हैं। अब उसकी इज्जत और हुर्मत महफूज है। बादाम के दरख्तों में एक तरफ से कमांडो हाशिम दौड़कर हमारे पास आया। कश्मीरी लड़की को हमारे साथ देखकर उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह हमारे साथ है। कमांडर शेरवान ने जमीला से कश्मीरी जबान में कहा, बहन, अल्लाह ने तुम्हें काफिरों से महफूज कर दिया है। हमारे साथ चलती चली जाना। जहाँ हम दौड़ेंगे तुम भी दौड़ना। जहाँ हम खतरा देखकर छुप जाएंगे तुम भी छुप जाना और कोई आवाज ना निकालना। मेरे पीछे आ जाओ। कमांडर शेरवान ने जमीला को अपने पीछे कर लिया। उसके पीछे मैं और मेरे साथ कमांडो हाशिम था। हम सर्द रात की खामोशी में तेज तेज चल रहे थे। कमांडो हाशिम ने मेरे थैले को हाथ से छूकर कहा, काफिरों के सर काट कर ले आए हो। ये हमारी सबसे बड़ी फतह है। मैंने साइलेंसरों वाले पिस्तौलों की आवाज सुन ली थी। दुश्मन ने कोई फायर नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। हमें यही डर था कि अगर वो फायर कर देते तो उसके धमाकों से बैरकों के संतरी होशियार होकर जरूर इधर को आ जाते। अगरचे हम तेज तेज चलते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन कमांडो शेरवान ने हमारी आवाजें सुन ली। वो रुक गया। उसने हमें डांटते हुए कहा, क्यों बोल रहे हो? हम फिर उसी फॉर्मेशन में तेज तेज चलने लगे। हम वापसी पर उन्हीं घाटियों, खाइयों और चटानी पत्थरों के दरमियान से होते हुए सेब के बाग में आ गए। यहाँ कोठरी के अंदर मुजाहिद शाबान कंबल ओढ़े बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। हमें आता देखकर कोठरी से बाहर आ गया। कहने लगा, लड़की कहाँ है? जमीला पीछे मेरे साथ थी। जमीला को देखकर शाबान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमीला के सर पर हाथ रख कर प्यार किया। मेरे कांधे पर लटकते हुए थैले को देखकर नफरत से कहा, काफिरों के सर लाए हो, शाबाश। इन सरों को दिल्ली प्रधानमंत्री को भिजवा देना। हम कोठरी में बैठ गए। शेरवान ने शाबान से कहा, हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। जमीला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसके लिए जितनी जल्दी कुछ खाने को ला सकते हो ले आओ, क्योंकि आगे हमारा सफर बड़ा लंबा है। शाबान बोला, अभी लाता हूँ। वो चला गया। जमीला के चेहरे से अभी खौफ के असरात खत्म नहीं हुए थे। उसने डरते डरते शेरवान से कश्मीरी में पूछा, काफिरों के सर यहीं जमीन में दबा दो, मुझे डर लगता है। कमांडर शेरवान ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि जिन भारतीय फौजियों ने जमीला बेटी को अगवा किया है, हम उनके सर काट कर अपने साथ ही लाएंगे। ये सर हमें तुम्हारे बाबा को दिखाने होंगे। उसके बाद इनके साथ जो सलूक करना होगा करेंगे। अब तुम इस बारे में कोई सवाल न पूछना। जमीला खामोश हो गई। मुजाहिद शाबान 6-7 रोटियां और साग उनके ऊपर डाल कर ले आया। साथ पानी की सुराही भी थी। हमने जल्दी जल्दी जितनी रोटी खा सकते थे खाई, पानी पिया। ज्यादा से ज्यादा वहाँ आधा घंटा आराम किया और मुजाहिद शाबान से कहा कि अब हम आगे को चलते हैं। शाबान कहने लगा, सुबह होते ही तीनों डोगरा फौजियों के कत्ल की सबको खबर हो जाएगी और जब लाशों के सर भी गायब होंगे तो फौज का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। यहाँ के मुसलमानों की पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। कमांडर शेरवान ने कहा, तुम फिक्र न करो, डोगरा फौजियों के सर गायब देखकर इन पर दहशत भी जरूर तारी हो जाएगी। इस बार वो मुसलमान कश्मीरियों पर सोच समझकर हाथ डालेंगे। मुजाहिद शाबान बोला, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि इस भयानक कत्ल का पता चलते ही भारतीय फौज के जवान तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेंगे। यहाँ इतने घने जंगल भी नहीं है और श्रीनगर यहाँ से काफी दूर है। तुम लड़की को साथ लेकर कहाँ कहाँ मारे फिरते रहोगे? कमांडर शेरवान ने कहा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। मुजाहिद शाबान ने कहा, यहाँ से 2 मील नीचे पहाड़ी नाला वादी में बहता है। वहाँ हमारे अपने कुछ माहीगीर रहते हैं। तुम्हें उनसे एक बड़ी कश्ती मिल सकती है। तुम दरियाई रास्ते से एक तो महफूज होगे, दूसरे बहुत जल्दी श्रीनगर की वादी में पहुँच जाओगे, क्योंकि पहाड़ी नाले बेहतरीन और मुख्तसर तरीन रास्तों से दरियाओं तक जाते हैं। मुझे और कमांडो शेरवान को शाबान की तजवीज पसंद आई। शेरवान ने कहा, ठीक है, हम अभी माहीगीरों के गाँव को चलते हैं। और वाकई हम उस वक्त कोठरी से निकले और माहीगीरों के गाँव की तरफ चल पड़े।